قربانی کا حکم کیا ہے؟ قربانی کے حکم کے تعلق سے علماء کرام میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ علماء کرام کہتے ہیں کہ قربانی واجب ہے، لیکن جمہور علماء کا یہ کہنا ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم ہلال ذی الحجۃ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ۔ امام مسلم نے روایت کیا، حدیث نمبر 5119۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھ لو، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور تم میں سے کوئی شخص اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ وہ قربانی کرے، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، تو اپنے بالوں کو اور ناخنوں کو نہ کاٹے۔ تو اس حدیث سے علماء کرام استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ارادے پر اس کو چھوڑا ہے کہ اگر کسی کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا تو وہ اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے۔ تو ارادے پر موقوف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واجب نہیں ہے۔ اگر واجب ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ارادے پر نہیں چھوڑتے، بلکہ بیان کرتے کہ تمہارے لیے یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک دلیل اور ہے جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ارواء الغلیل کے اندر مسئلہ نمبر 1139 کے اندر ذکر کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی کبھی قربانی کو ترک کر دیا کرتے تھے، اس خوف سے کہ کہیں لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لیں۔ تو اسی دلیل کی روشنی میں علماء کرام کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا یہ عمل ہمیں بتاتا ہے کہ قربانی واجب اور فرض نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ گرچہ قربانی واجب نہیں، لیکن اس کی تاکید دین اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پوری زندگی آپ نے قربانی کو ترک نہیں کیا، ہر سال آپ نے قربانی کی ہے اور اس پر سختی سے ابھارا ہے۔ آئیے وہ دلیل دیکھتے ہیں جس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3123۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، اس کے پاس طاقت ہے قربانی کرنے کی، ولم یضحی، اور وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے وعید بتائی کہ اگر کوئی قربانی کی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، وہ اللہ کی راہ میں جانور قربان کر سکتا ہے، پھر بھی غفلت کی وجہ سے، اس کی حقارت کی وجہ سے ایسے ہی قربانی سے غافل رہ جاتا ہے، تو وہ ہمارے مصلی میں، ہمارے عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ قربانی انتہائی زیادہ تاکیدی حکم ہے، اس کا سنت مؤکدہ ہے۔ ایک آدمی کو جس کے پاس استطاعت ہے، جان بوجھ کر غفلت میں کوتاہی کی وجہ سے اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ استطاعت کیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کی استطاعت کا مطلب ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اسی کے اوپر قربانی لازم ہے، اس کے علاوہ نہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ زکوٰۃ کی شرط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگائی۔ استطاعت کا مطلب یہی ہے کہ آدمی اپنی بنیادی ضرورتوں سے، اگر اس کے پاس کچھ پیسہ بچتا ہے، بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد، کھانا پینا کپڑا، اس کے بعد اس کے پاس پیسہ بچتا ہے، اتنا پیسہ کہ وہ جانور خرید سکتا ہے یا بڑے جانور میں حصہ لے سکتا ہے، تو اس کے لیے قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتا ہو۔